عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار تھا وہ ایک مثالی پیار تھا۔ صرف 5 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، یعنی جب پیدا ہوئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کے بعد آپ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور 5 سالوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری تربیت حاصل کر لی تھی 5 سال کے اندر۔ یعنی 5 سال کا بچہ، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے 5 سال کے بچے کو صحیح طریقے سے کھانا بھی نہیں آتا، بولنا بھی نہیں آتا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مکمل تربیت 5 سال کے اندر اپنے نانا سے لے لی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تربیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ بلکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کی گود میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب گود میں آ کر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار کرنے لگے۔ اقرا بن حابس ایک صحابی ہیں، وہ آئے کہنے لگے جی میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی بچے سے پیار نہیں کیا، آپ پیار کرتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، میں تو ڈانٹ کر رکھتا ہوں بچوں کو، میں نے تو آج تک کسی بچے کو اپنی گود میں نہیں لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے پیارے انداز کے اندر فرمایا کہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو بچوں کے ساتھ یعنی دل میں نرمی لے کر آتے ہیں ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہاں پہ والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یرحمکم من فی الارض، کہ تم ارحموا من فی الارض، کہ رحم کرو جو زمین پہ ہے ان کے اوپر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، اور جو آسمانوں پہ ہے وہ تم پہ رحم کرے گا۔ اگر انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اس سنت پہ عمل کرے تو انسان کے دل میں ایک رحم والی کیفیت پیدا ہو جائے، تو انسان کبھی بھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے والی نوبت نہ آئے، بلکہ ہر ایک کے بارے میں ایک احساس ہو۔ اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رحم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائیں گے، اور جو سخت مزاج آدمی ہوگا اور لڑائی جھگڑا فساد کرے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے رحم نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کے ساتھ محبت نہیں کریں گے۔ چاہیے کہ انسان دنیا کے اندر تھوڑا بہت فائدہ لیتا رہے، لیکن آخرت کے بہت سارے فائدوں سے وہ انسان محروم رہے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت تھی، جو معاملات تھے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے، بلکہ اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین کے ساتھ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے وہ آپ کی پشت پہ آ کر بیٹھ جاتے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے، اس لیے لمبا کرتے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی تکلیف نہ آئے کہ میں سجدے سے اٹھوں گا اور وہ زمین پر نہ گر جائے، اور اس وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر اپنی نماز کے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے، حالانکہ جمعے کے خطبے کے دوران کوئی کام بھی کرنا جو ہے ممنوع ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے ہیں اور کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمعے کے خطبے کو روکا اور ممبر سے نیچے اترے اور جا کر اپنے نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا اور اٹھا کر ان کو اپنی گود میں لیا اور خطبہ شروع کیا۔ یہ سنت کا سبق ہے کہ حضرت حسین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے جو محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت سے لوگوں کی محبت ہے، وہ نجات کا ذریعہ ہے اور انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور جس انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت نہیں، وہ انسان دنیا کا سب سے بدنصیب انسان ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو ہر طرح کی نجاست سے دور کر دیا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک پیدا فرمایا ہے اور پاکیزہ پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اس لیے پیدا فرمایا ہے کیونکہ اہل بیت نے اس امت کے لیے اسوہ حسنہ بننا تھا، اس امت کے لیے دین کے لیے پیشوا بننا تھا، اس امت کے لیے دین کے لیے ایمان بننا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے اندر ہر طرح کی خامی کو دور فرما دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ صحیح راستے میں چلو اور گمراہی سے بچو اور اسی طرح سے تمہیں شیطان گمراہ نہ کر سکے اور تم جنت میں چلے جاؤ، تو فرمایا کہ تم ایک قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لینا، اور دوسرا فرمایا کہ میرے اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو جانا۔ یہ دو چیزیں جو ہوں گی فرمایا کہ تمہیں دنیا میں شیطان کے سب سے شر سے بچا کر جنت میں لے جائیں گی۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم دین پہ چلو اور دین کی زندگی گزارو، اللہ کو مانو، اللہ کی تابعداری کرو، فرمایا کہ اس پر میں تم سے کسی طرح کی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا کوئی سوال نہیں ہے تم سے، کوئی مزدوری نہیں ہے، لیکن ایک ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تم میرے اہل بیت سے، میرے خاندان سے، اور جو میری محبت والے لوگ ہیں، جن کی نسبت میرے ساتھ ہے، جن کا تعلق میرے گھر والوں کے ساتھ ہے، میرے خاندان کے ساتھ ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ان سے محبت کرنا شروع کر دو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں صرف یہی تم سے ایک مانگ رہا ہوں کہ جتنا میرا خاندان ہے تم ان سے محبت کرنا شروع کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ مقام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ خاندان چلا وہ حضرت حسین سے چلا اور حضرت حسن سے چلا، اور جو آخری امام آئے گا یعنی امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائیں گے، فرمایا کہ وہ بھی حضرت حسن اور حضرت حسین کے خاندان سے ہوں گے، حضرت حسن کی بیٹی ہوگی، حضرت حسین کا بیٹا ہوگا، اور پھر ان کا آپس میں نکاح ہوگا، اور پھر ان میں سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ اور یہ مقام دیا، آج بھی جتنے سید خاندان پیدا ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، وہ سلسلہ نسب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو مقام دیا، جو عزت دی، جو عظمت دی، یہ حضرت حسین ایک سیرت تھی، ایک پیشوا تھے، ایک امام تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دنیا کے اندر مقام دیا، اور جو ان کی تابعداری کریں گے، جو ان سے محبت کریں گے، جو ان کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے حد سے زیادہ محبت فرمائی کہ انسان سوچ نہیں سکتے۔ ایک دفعہ جنازے سے واپس آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چبوترے پہ آ کر بیٹھ گئے، اور مٹی ان کے چہرے پہ، ان کی داڑھی پہ، ان کی جوتوں پہ پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حافظ الحدیث تھے، انہوں نے اپنے سر کا عمامہ اتارا، اور اتارنے کے بعد اپنی چادر سے، اپنے عمامہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جوتے صاف کرنے شروع کر دیے، اور پھر اس کے بعد ان کی مٹی وغیرہ جو بھی تھی چہرے پہ پڑی تھی اس کو جھاڑا، اور کہا کہ چاچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ جنتی ہوگا، اور جو جس کے دل میں حسین کا احترام ہوگا وہ جنتی ہوگا، تو اس لیے بیٹا میں تیرے ساتھ محبت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور کتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں، اور کتنے بدبخت لوگ ہیں وہ جو حضرت حسین کی سیرت کو چھوڑ کر دوسری طریقے پہ جاتے ہیں، دوسرے راستے میں جاتے ہیں، وہ دنیا کے سب سے بدنصیب انسان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے یہاں تک کہ اتنی بڑی بڑی دعائیں کی، فرمایا احبہ اللہ
فرمایا کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں. ابغضہ اللہ ابغض حسینا من ابغض حسینا، کہ جو حضرت حسین سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتے ہیں. جس کو حضرت حسین سے محبت اللہ کی اس سے محبت، اور جس کی حضرت حسین سے نفرت بغض اللہ کی اس سے نفرت اور بغض. بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ان دونوں بچوں سے یعنی حسن اور حسین سے میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ تمہیں ان سے محبت کر. اللہم انی احبہما فاحبہما، کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر. ایک اور لفظ فرمایا کہ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، کہ اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے. کتنی بڑی دعا ہے. یعنی جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت ہوگی، جس کے دل میں حضرت حسین کی محبت ہوگی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے. پچھلے سال ہم مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث پڑھ رہے تھے اہل بیت کے مقام کے بارے میں، تو وہاں یہ حدیث آئی، فرمایا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جہنم میں چلا جائے. تو میں نے پھر طالب علموں کو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے دلوں میں اس خاندان کی محبت پیدا فرما تے وقت کر دی، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس خاندان سے محبت کرنا. بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق جب مسجد نبوی سے باہر نکلتے تو سب سے پہلے حضرت حسین کو دیکھتے اور پھر حضرت ابو بکر آگے جاتے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، حضرت علی صاحب تھے اور حضرت حسین مسجد نبوی سے باہر بچوں میں تھے. دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ علی بیٹا تیرا ہے لیکن اس کی مشابہت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. جب یہ بات سنی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرا پڑے اور کہا واقعی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو جسم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے. اور اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ بڑے بڑے جھنڈے آئے، اور جب وہ آئے تو انہوں نے وہ جو روم کے اندر سے لباس آیا انہوں نے وہ لوگوں میں تقسیم کیا اور ختم ہو گئے. ایک دم حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے کے سامنے آئے تو ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے، کہا کہ یہ قیمتی لباس ان کو بھی دینے چاہیے. فوراً خط لکھا اور کہا جلدی سے جلدی مجھے 2 لباس پہنچائے جائیں. پھر وہ 2 لباس پہنچائے گئے. پھر اس کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد وہ لباس حضرت حسن حضرت حسین کو پہنائے. پھر باہر بیٹھ گئے اور جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر مسکرائے، خوش ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت فاروق جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے. ایسی محبت کہ اس خاندان سے محبت کو باقی رکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نکاح کا پیغام بھیجا حضرت علی کے گھر کہ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح دے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نکاح قبول کر لیا اور اپنی بیٹی کا نکاح دے دیا. کسی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ پیغام کیوں بھیجا، کیوں نکاح کیا اس خاندان سے، اس سے رشتہ کیوں یعنی تعلق کیوں لگایا؟ کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جن لوگوں کا میرے خاندان سے رشتہ ہوگا قیامت کے دن وہ باقی رہے گا، باقی سارے رشتے ختم ہو جائیں. میں تو اپنی نجات کے لیے یہ رشتے کو قائم جان رکھا. اور اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ میرے گھر آیا جایا کریں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کو ملنے کے لیے آئے
تو حضرت عمر فاروق کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مہمان. جب مہمان بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر باہر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ میں نے امیر المؤمنین سے ملنا ہے، تو کہا کہ ان کے پاس کچھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی باہر بیٹھا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے اندازہ لگا کر وہاں سے باہر نکل گئے. کہا کہ جب بیٹا آگے نہیں جا سکتا تو میں کیسے جاؤں گا، وہاں سے واپس چلے گئے. کافی دنوں کے بعد جب حضرت عمر فاروق کی حضرت حسین سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ مجھے ملنے آیا کریں، آپ ملنے نہیں آئے. کہا کہ ہم آپ کو ملنے آئے تھے لیکن آپ کے کمرے کے سامنے آپ کے حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس مہمان بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ جب بیٹا اندر نہیں جا سکتا تو میں کیسے اندر جاؤں گا، تو اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے بعد اے حسین تمہارے لیے یہ قانون بن گیا ہے کہ تم بغیر کسی اجازت کے تم عمر فاروق کے پاس تشریف لا سکتے ہو. اتنا مقام ہر صحابی نے حضرت حسین کو مقام دیا اور ہر صحابی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور عزت کی اور احترام کیا. وجہ کیا تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو زندگی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق تھی اور جو ان سے محبت تھی وہ بھی ان کے مطابق تھی. اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کے ساتھ اپنا وقت گزارا، لیکن بدبختی ایک ایسی آئی کہ ایک ایسے وقت میں ایک ایسا امیر بن گیا کہ جو حضرت حسین کو پسند نہیں تھا. بات یہ ہے آج پورا پاکستان اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اہل بیت سے ہے، لیکن اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے حسین کو ماننے والے ہیں. دفتروں کے پاس چلے جاؤ وہاں بھی حضرت حسین کی محبت میں شعر لکھے ہوئے ہیں. بازاروں میں چلے جاؤ تمہیں وہاں بھی حضرت حسین کی محبت میں شعر لکھے ہوئے نظر آئیں گے. اور ہر مسجد میں تمہیں آج کے جمعے میں ان کی ہی سیرت کے اوپر کچھ نہ کچھ چیزیں ملیں گی اور ان کی محبت میں تمہیں جمعہ پڑھانے میں لوگ ملیں گے. اور ہر آدمی ان کی زندگی کو پسند کرتا ہے، ان کی محبت ان سے محبت کرتا ہے. اور اسی طرح سے آج اور کل لوگ انہی کی محبت کے اندر بہت کچھ کریں گے اور یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں گے، سبیلے بھی لگائیں گے، سب کچھ لگائیں گے. پورے پاکستان کے اندر دعویٰ ہوگا کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے، ہماری محبت حسین سے ہے. لیکن یہ 2 دن نکال کر باقی جو دوسرے 300 تقریباً 57-58 دن ہیں ہمیں دور تک بھی حضرت حسین کی زندگی نہیں ملتی. اپنی زندگی دور تک بھی نہیں ملتی. یعنی وہ حسین جس نے اپنی زندگی میں کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، اپنی زندگی میں کبھی نماز کو نہیں چھوڑا. جب سے پیدا ہوئے ہوش آیا اور سمجھ آئی وہ، اور یہاں تک کہ آخری وقت جب اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا اس وقت بھی نماز پڑھی، اپنے بچوں کو شہید کروایا. سامنے بچے شہید ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہو گیا. 75 کے قریب لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز نہیں چھوڑ رہی. اور اپنا جو ہے تن من وہ لہو لہان ہے، اپنا جسم زخمی ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں چھوڑے اور جنگ کی حالت کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے نماز کے بعد پھر بھی دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ان کو بتایا، اس امت کو سبق دیا کہ حسین کو ماننے والوں حسین وہ ہے جس نے اپنی آخری سانس میں بھی اللہ کو سجدہ کیا. لیکن اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو دل یہ یاد رکھو کہ تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی. حضرت حسین کہ ان کا محاصرہ دشمنوں نے کیا، 10 دن تک ان کا پانی بند رکھا، چاروں طرف سے ان کو گھیرے رکھا. لیکن ان دنوں کے اندر کسی مورخ نے، کسی تاریخ دان نے، کسی
کتاب کے لکھنے والے نے یہ ثابت نہیں کر سکا کہ حضرت حسین نے ان دنوں کے اندر ایک نماز کو بھی چھوڑا ہوگا۔ یہاں تو اللہ معاف کرے کہ 5 کڑے ڈال کر ہاتھوں کے اندر، اور جو بندہ نماز پڑھ رہا تھا اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت حسین کو نہیں مانتا۔ کیا زندگی ہے! مسجد نبوی کے اندر صدقے کی کھجوریں رکھی جاتی تھی، یہ قانون تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 200 سال تک یہ قانون مسجد نبوی میں رہا، 200 سال تک، کہ جب مدینہ کے اندر کوئی بھی فصل آتی تو پھر وہاں سے جو بھی اس کی زکات کشل وغیرہ نکالی جاتی وہ وہاں لا کر مسجد نبوی میں رکھتے تھے، پھر جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ اس کو استعمال کرتے کھاتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور صدقے کی اٹھائی، اپنے منہ میں داخل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکال دی اور کہا کہ میرے خاندان کے لیے صدقہ حلال نہیں، اور نکال دیا۔ صرف وہ کھجور، اور 55 سالہ زندگی حضرت حسین کی گزری ہے کہ بھوک کے اندر، پیاس کے اندر اور غریبی کے اندر زندگی گزاری، محنت کر کے اپنی کمائی کی، رزق حلال کھایا، رزق حرام کو اپنے گھر کی چوکھٹ تک نہیں آنے دیا۔ کھانا تو دور کی بات ہے، لیکن جو انہی کو ماننے والے لوگ یا سنی کاروبار کریں گے، انہی کو ماننے والے لوگ جب اپنی بہن بھائیوں کو ڈھونڈیں گے، انہی کو ماننے والے لوگ جب چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ بولیں گے، انہی کو ماننے والے لوگ جب حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز کر بیٹھیں گے، تو میرے بھائیوں تو یاد رکھنا پھر انقلاب نہیں آتے، پھر اس کے بعد صرف ایک دعوی محبت کا رہتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پتے کچھ نہیں رہتے۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلا، ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، اس کے 2-3 آدمی یہاں بیٹھے بھی ہیں، وہ دعا بھی کہنے لگے کہ صاحب آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی 5 وقت کا نمازی بھی ہو، ایک آدمی قرآن بھی پڑھے، ایک آدمی کی سنت کے مطابق داڑھی بھی ہو، اور ایک آدمی اپنے باپ کے مرے پہ ختم بھی دلوائے اور 40 کا ختم بھی پڑھے، لیکن پھر لوگوں کو پیسے سود پہ دے، دیکھو وہ کہاں جاتا ہے؟ پھر وہ لوگوں کو پیسے سود پہ دے، وہ کہاں جاتا ہے آدمی؟ تو میں چپ کر گیا۔ تو اب یہ چیزیں ہماری سوچنے کی ہے میرے بھائی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو 10 محرم کا واقعہ ہے، انہوں نے یزید کو کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ یزید غلط آدمی تھا۔ انہوں نے یزید کو کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ یزید شرابی تھا۔ انہوں نے یزید کو کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ یزید جو 10 زانی تھا۔ انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے؟ کیونکہ یزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا تھا، دین اسلام کو چھوڑنے والا تھا۔ حضرت حسین نے کہا تو فاسق آدمی ہے، تو فاجر آدمی ہے، تو اللہ کا نافرمان ہے، اس لیے تو مسلمانوں کا امین نہیں بن سکتا۔ تیرے اندر وہ استعداد نہیں، تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ تو مسلمانوں کی عمارت کر سکے، اس لیے انہوں نے نہیں مانا۔ یزید نے بڑے لالچ دیے، حضرت حسین کو کہا کہ ہم تمہیں مکہ اور مدینے کا گورنر بنا دیں گے، مکہ اور مدینے کی تمہیں وزارت دے دیں گے، مکہ اور مدینے کا قاضی بنا دیں گے، لیکن حضرت حسین نے کہا کہ میں ساری چیزیں چھوڑ دوں گا، لیکن تیرے ہاتھ سے بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ تو دین اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا۔ اور ہم ماننے والے ہم کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہماری سپورٹ کن لوگوں کو جاتی ہے؟ ہمارا حال کیا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن ڈگریاں لے کر جب وہ اپنی عہدوں پہ بیٹھتے ہیں، ایک زندگی بھی ان کی حضرت حسین والی نہیں ہوتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تھے جو اپنے ہاتھوں کے اندر سے چیزیں جو ہیں لا کر غریبوں کے سامنے پیش کر دیتے، محنت مزدوری کر کے وہ رزق
غریبوں کی دہلیز تک پہنچا دیتے، لیکن جب حق مانگنے والے لوگ لاکھوں روپے تنخواہ لے کر جب غریبوں کے کام نہیں آئیں گے تو ہماری محبت ان سے کیسی ہوگی؟ یہ چیزیں جب سوچیں گے تو اس وقت حضرت حسین اور ہمارے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق اللہ کی قسم نظر آئے گا کہ جو حضرت حسین کی زندگی تھی، جس طرح حضرت حسین نے اپنی زندگی کو قربان کیا اللہ کے راستے میں، اپنے خاندان کو قربان کیا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دینی ہے، اور کربلا کا جو میدان ہے ان کے خون سے لطپت ہونا ہے۔ بے شمار صحابہ نے روکا کہ آپ وہاں نہ جائیں، لیکن پھر بھی گئے وہاں پہنچنے کے بعد ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھی، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور پھر وہاں اپنے خاندان کو قربان کیا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں ایک تاریخ کے اندر، ایک کتاب کے اندر بھی میں نے پڑھا کہ کہیں کہ تھوڑا سا بھی یہ نظر آ جائے کہ حضرت حسین کے خاندان کے اندر اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں اور بے شمار لوگ شہید ہو گئے، لیکن اس خاندان کی عورتوں کے بالوں کے اوپر ایک بھی سورج کی کرن نہیں پڑی، سر سے دوپٹے نہیں پڑے، دین اسلام کو نہیں چھوڑا انہوں نے، اور باپ پردہ عورتیں وہ وہاں انہوں نے اپنے خاندان کا دفاع کیا اور اس امت کو تعلیم دی کہ عورت وہ ہے جو دوپٹے میں رہے، عورت وہ ہے جو پردے میں رہے، عورت وہ ہے جو اپنے خاندان کو اللہ کے راستے میں ذبح کروا کر پھر بھی اپنے سر کے بالوں کے اوپر سورج کی کرن نہ پڑنے دے، عورت وہ ہے کہ اس کے سامنے باپ کی لاش پڑی ہو اور بھائیوں کی لاشیں پڑی ہو، لیکن پھر بھی غیر سنت والا کام اس کی زندگی میں نہ آئے۔ آج ماننے والی جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا ان خاندان سے تعلق ہے، وہ عورتیں جو تھی وہ میدان کربلا کے اندر انہوں نے اپنے خاندان کو شہید ضرور کروایا، اپنے خاندان کو ذبح ضرور کروایا، لیکن کربلا کے میدانوں میں، کربلا کے بازاروں میں جا کر وہ اپنے زینت نہیں بنی، بلکہ انہوں نے اپنے خاندان کو محفوظ رکھا، پردے کو محفوظ رکھا اور حضور کی سنت پہ عمل کیا، اپنے نانا کی سنت پہ عمل کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آخری زندگی قرآن میں ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، ان کی زندگی میں جو آخری لمحہ گزرے وہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے گزرے، قرآن سنتے ہوئے گزرے، اور لیکن ہم بدبخت ایسے ہیں کہ دعویٰ حضرت حسین سے کرتے ہیں، پورے سال میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں، آواز میں ایک قرآن بھی نہیں، جھاگ لیں کہ ہم قرآن پورے سال میں کتنا پڑھتے، جواب خود ملے گا۔ تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ آئے میدان کربلا میں، 10 محرم کو آئے اور عبداللہ بن زیاد، اس کا ابن زیاد کا مقابلہ کیا، جنہوں نے بلایا انہوں نے دھوکہ دیا، جنہوں نے بلایا انہوں نے دغا دیا، جنہوں نے ہزاروں خط لکھے انہوں نے بے وفائی کی، جب شہید کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر خود جا کر وہ خیمے جلائے کہیں یزید کے پاس ہمارا ثبوت نہ پہنچ جائے، پھر خود جا کر انہوں نے حضرت حسین کی لاشوں کو مسخ کیا اور ان کے خاندان کی جسموں کے اوپر اپنے گھوڑے بڑھائے، لیکن اللہ نے ان سے محبت کرنے والوں کو آج بھی زندہ رکھا ہے، اور جنہوں نے ان کے اوپر ظلم اور ستم کیا ان کو قیامت تک کی اللہ نے سزا دی، اور وہ سزا بھگت رہے ہیں اور قیامت تک بھگت رہے ہیں۔ جب کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کو جب اس کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو وہاں حضرت انس بن مالک بوڑھے صحابی تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے اور کانپ رہے تھے، ان کا جسم کانپ رہا تھا، تو جب اس نے ابن زیاد نے حضرت حسین کے ہونٹوں کے اوپر ایک چھڑی لگائی تو انس بن مالک سے رہا نہیں گیا اور اس کو کہا بس اپنی چھڑی پڑے کر، ان ہونٹوں کے اوپر حضور کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں، ان ہونٹوں کے اوپر حضور کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کل کا دن ایک اہم دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے دنیا میں ایک مشہور کر دیا۔ ہر مسلمان اس دن کے اندر
اپنے طریقے سے اس دن کو گزارتا ہے۔ سنت طریقہ اس دن کے گزارنے کا یہی ہے کہ اس دن کو روزہ رکھا جائے، 9 کو 10 کو روزہ رکھا جائے۔ 2 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو، کیونکہ حضرت حسین کا روزہ تھا اور ان کے ماننے والوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ حضرت حسین نے اس دن نمازیں پڑھی، ہمیں بھی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن قرآن پاک کی تلاوت کی، ہمیں بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت حسین نے اس دن اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھا، ہمیں بھی پردے میں رکھنا چاہیے۔ حضرت حسین نے حضور کی سنت پہ عمل کیا اور ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ ایک عمل اور حدیث میں آتا ہے اور اس دن کے لیے، اور یہ میرا آزمایا ہوا عمل ہے، کہ فرمایا کہ جو 10 محرم کو اپنے گھر والوں کو سخاوت کرتا ہے، یعنی ہر آدمی اپنے گھر میں کھانے پکانے کے لیے چیزیں لاتا ہے، لیکن فرمایا کہ جو 10 محرم کو اپنے بچوں کو غسل کرتا ہے، یہاں یومیہ 500 روپے ہمارا خرچہ ہے، فرمایا کہ 10 محرم کو وہ 1000 یا 1500 روپے خرچہ کرے، اللہ تعالیٰ، یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ اللہ پورے سال کے اندر اس کے اوپر غسل فرما دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ 2-3 سال سے ہم یہ خود عمل کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر کہ بچوں کو اپنی اوقات کے مطابق، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی اوقات کے مطابق، اپنی جیب خرچ کے مطابق بچوں کو تھوڑا سا زیادہ خرچہ دے دیا جاتا ہے اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو کل جو چیزیں کرنا جائز نہیں، ان کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، نہ شغلن دیکھو، نہ آگے جاؤ نہ پیچھے، اپنے گھر کے اندر سکون سے رہو۔ اگر اللہ طاقت دے روزہ رکھو، افطاری ایک اچھے طریقے سے افطاری کرو اور غسل کرو اپنے گھر والوں کے اوپر، 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن پڑھو اور شہداء کربلا کے لیے سارے ثواب کرو جتنا کر سکتے ہو، اور پورے جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے، ہماری فوج کے نوجوان جو شہید ہوئے، ان کے لیے سارے ثواب، ان کے لیے دعا، یہی ہے یہ عمل۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔